اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دین پور شریف تحصیل خانپور کا وہ قصبہ، وہ علاقہ ہے جہاں پورے بر صغیر پاک و ہند کی اور اس سے بھی آگے کے ادوار کی تاریخ آپ کو یہاں ملے گی۔ یہ جو آپ شہر خاموشاں دیکھ رہے ہیں، یہاں ایک سے ایک جائے مدفن میں ایسی ایسی ہستیاں موجود ہیں جن کے نام پر جتنا زیادہ تحقیق کی جائے، جتنا زیادہ لکھا جائے پھر بھی کم پڑے گا، جن کی خدمات کو جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے پھر بھی کم پڑے گا۔ تو میں یہاں آج آیا ہوں، میری خوش قسمتی ہے۔ تو اسی شہر خاموشاں میں یہ میاں انیس احمد دین پوری صاحب کا مزار بھی ہے۔ یہ میاں انیس احمد دین پوری صاحب، اب سرائیکی تحریک سے وابستہ لوگ، سرائیکی ادب سے وابستہ لوگ اس نام سے بخوبی واقف ہوں گے۔ انتہائی محترم شخصیت کے مالک تھے، انتہائی محترم گھر سے تعلق ہے، اور ان کا مکمل تعارف اگر مرزا حبیب خان کروائے تو زیادہ بہتر ہے۔ مرزا صاحب آؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب نیازی صاحب۔ آج ہم تقریباً کوئی 150 سال قدیم خانقاہ عالیہ راشدیہ قادریہ دین پور شریف میں موجود ہیں۔ اس خانقاہ نے تحریک آزادی سمیت پاکستان بر صغیر کی تمام تحریکوں میں اور دنیا میں علم و عرفان کی شمع جلائی اور حریت فکر کا علم بلند کیا۔ تو اس شخصیات میں ایسی شخصیات شامل ہیں جن کی دنیا بھر میں جن کی مثال دی جاتی ہے، اور جن کے علم و ادب کے حوالے سے یا اپنی جو بھی ان کی فکر و جہد تھی اس میں ان کو ایک اعلیٰ اور عرفہ مقام حاصل ہے۔ جس طرح ابھی آپ بتا رہے تھے کہ ہمارے سامنے میاں انیس دین پوری صاحب کی مزار واقع ہے۔ میاں انیس دین پوری صاحب نے ابتدائی دور میں یعنی اردو صحافت سے انہوں نے آغاز کیا۔ روزنامہ امروز، فرنٹیئر پوسٹ اور دیگر اخبارات میں وہ لکھتے رہے لیل و نہار، اور اس دور میں ان کا جو کالم اور کرنٹ حالات حاضرہ کے اوپر بہت اچھا لکھتے تھے۔ مگر جو ان کا زیادہ اہم کام تھا وہ سرائیکی حوالے سے بٹ کڑاک جو ہے روزنامہ جھوک ملتان کو جلی شائع تھیندی ہے۔ بٹ کڑاک ایک ساری اتوں دی تہذیب، ثقافت، سرائیکی زبان دے محاورے اور سرائیکی زبان دی ایک لغت دے طور دے اتے استعمال تھیندی ہے۔ اج بھی سرائیکی سکھن واسطے، پڑھن واسطے بٹ کڑاک کو بہتر کوئی چیز کہنی، اور سارے ضلع رحیم خان کو اعزاز حاصل ہے کہ سرائیکی دے حوالے نال دو وڈے انیس ضلع رحیم خان نے پیدا کیتے ہیں۔ ایک سید انیس شاہ جیلانی سرائیکی دے صاحب اسلوب نثر نگار، دوجے انیس دین پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرائیکی دے نامور اور صاحب اسلوب نثر نگار۔ ایویں انہوں دے نال میاں ہمایوں دین پوری صاحب دی نوجوان ایک ہن مرکز مبارک ہے کہ اگر جڑے سرگزشت جڑے دوست پڑھتے ہوئے تے اندے وچ ہمایوں دین پوری دی جڑا سال نامہ لکھتے ہیں یا انہیں دا دیگر چیزاں لکھتے ہیں وہ بھی دیکھنے والے ہوں گے ہیں۔ تے اگر ایویں اسا دیکھوں میاں انیس صاحب دا خاندانی تعارف کرواؤ جی۔ میاں انیس دین پوری صاحب این خانقاہ دے بانی دین پور شریف خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ دے پوترے ہیں۔ انہیں دے بیٹے میاں عبدالہادی صاحب ہیں۔ میاں عبدالہادی صاحب دے اے چھوٹے بیٹے ہیں۔ انہیں دے وڈے بھرا میاں رشید صاحب، انہیں کو وڈے بھرا جڑے سجادہ نشین بھی ہیں، رویت ہلال کمیٹی دے چیئرمین بھی ہیں، مذہبی امور دے جڑے ہیں مشیر بھی رہ گئے محترمہ بے نظیر بھٹو دورے، میاں سراج صاحب انہیں دے وڈے بھرا ہیں۔ تے اے میاں انیس دین پوری صاحب این خانقاہ دے نال تعلق ہے انہیں دا۔ تو آپ نے یہ ابھی تفصیل سنی ہوگی میاں انیس دین پوری صاحب کے متعلق۔ یہ نہ صرف علم و ادب کی بڑی شخصیت ہیں بلکہ یہ ایک بہت بڑے دینی اور مذہبی گھرانہ جن کے نام سے اگر یہ کہا جائے کہ اسلام کی شمع کی روشنی میں اضافہ ہوا، بہت زیادہ اضافہ ہوا، اس گھرانے سے بھی ان کا تعلق تھا۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے۔ اتنی بڑی بڑی شخصیات دفن ہیں کہ ہر شخصیت پر ایک موٹی کتاب تحریر کی جا سکتی ہے، لیکن میں ان میں سے چند شخصیات کے متعلق جن کے متعلق بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں، اور اگر میں ان کو ایسی چھوڑ کر چلا آتا تو میرے دل پر بوجھ رہ جاتا۔ ان کی روح شناسی
تمام لوگوں سے ضروری تھی. یعنی یہ شخصیت جناب عبدالرحمن آزاد صاحب ہیں. یہ والا یہ درمیان والی جو قبر ہے یہ عبدالرحمن آزاد صاحب، یعنی یہ وہ علمی ادبی شخصیت ہیں جو بر صغیر پاک و ہند کی چند شخصیات میں سے ایک جن کو شمار کیا جا سکتا ہے. ان کی علمی ادبی خدمات پر روشنی تو حبیب خان صاحب ڈالیں گے. یہ خانپور کے اس قبرستان میں دفن ہیں، تو ان کے متعلق جو معلومات ہیں اور ان کی جو خدمات ہیں ان کے متعلق آپ کو حبیب خان صاحب بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ نیازی صاحب. اور اس قبر پر آنا آپ کا اس لیے بھی ضروری بنتا تھا کہ اگر ہم سرائیکی وسیب کی بات کریں، ریاست بہاولپور کے ادب کی بات کریں، تو اس میں ایک بڑا نام اور ایک بڑا اردو کا اور سرائیکی کا ایک بڑا دبستان ہے، دبستان احمد پور شرقیہ. اور اگر وہ اس دبستان کے سرخیل یا بانی اگر ہم کہیں تو نقوی احمد پوری دبیر الملک تو بیجا نہ ہوگا. اور یہ جو قبر ہے یہ نقوی دبیر الملک نقوی احمد پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امیر الکلام ماسٹر عبدالرحمن آزاد کی ہے. ماسٹر عبدالرحمن آزاد بر صغیر پاک و ہند میں ریختی ایک صنف ہے اصناف ادب میں، اردو ادب میں ریختی، جس میں یعنی عورتوں کی زبان میں ان کے احساسات و احساسات کی ترجمانی عورتوں کے انداز میں ان کی زبان میں کی جاتی ہے. اور بر صغیر کے جو 4-5 بڑے شاعر ہیں جن میں انشاءاللہ خائن شاہ ہے، جرت ہے، ان میں ایک بڑا نام محسن خان پوری کا ہے جو خواجہ فرید کے ہم اثر شاعر تھے. اور ان کی پہلی کتاب جو تھی وہ 1901 میں ڈالی چھپی، پھر خواب سرشار اور سفرنامہ حزہینس نواب صادق محمد خان عباسی. اور ان کی جو شہرۂ آفاق ریختی کے متعلق کتاب ہے وہ رنگیلی بیگم ہے، جس کے اوپر ایم فل کے تھیسس بھی ہو چکے ہیں. اور ان کا تعلق خانپور سے تھا، تو ان کا انتقال بہاول نگر میں ہوا اور ان کی ایک قبر وہاں پہ ہے. تو ماسٹر عبدالرحمن آزاد جو تھے جو ہیں یہ اپنے والد کے ساتھ محسن خان پوری جو ریلوے میں اسٹیشن ماسٹر تھے، رائے بریلی میں رہتے تھے. تو 5 دسمبر 1906 میں ماسٹر عبدالرحمن آزاد پیدا ہوئے رائے بریلی میں. اس کے بعد یہ خانپور واپس آئے اور ان کا یہاں پہ بطور ماسٹر یہاں پہ رہے گورنمنٹ ہائی اسکول خانپور میں. کچھ عرصہ ساتھ احمد پور شرقیہ میں پڑھایا. پھر جو ہے وہ بہاولپور میں بھی پڑھاتے رہے اور بہاول نگر میں بھی پڑھاتے رہے. اور انہوں نے یہاں پر اب اپنا مختلف اصناف ادب میں کام کیا ماسٹر عبدالرحمن. اور ان کو سار شیخ عبدالقادر صاحب جو چیف جسٹس تھے ریاست بہاولپور کے، اور بہاولپور جو عباسیہ لٹریری سوسائٹی تھی اس کی طرف سے آپ کو جو ہے امیر الکلام کا خطاب دیا گیا. آپ کے جو نامور شاگردوں میں نقوی احمد پوری صاحب، عزیز حاصل پوری، رفیق راشد سمیت بے شمار شاگرد تھے. اور آپ کے کلام کی تدوین آپ کی فیملی میں شادی کرنے والے ایک نوجوان اسکالر ہیں، ہمارے دوست ہیں زبیر جہانگیر نے ان کی کلام کی تدوین کے اوپر ایم فل کا تھیسس کیا ہے، جو ان کے کلام کی تدوین کی ہے. اور اس وقت کے تمام بڑے مشاعروں میں اور جو ہے خانپور کی جو ہے بزم ادب جو تھی 1952 میں وہ بھی آپ نے قائم کی. بہاولپور کی جب ہم تاریخ کو ادبی تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو عبدالرحمن آزاد کا نام اس میں شامل آتا ہے. خانپور میں ہی جٹ کی بستی ایک مشہور ہے، اس کا ایک مشہور و معروف بہت پرانا قبرستان ہے، اس میں موجود ہوں. یعنی آپ اس قبرستان میں اگر تشریف لائیں اور کسی صاحب علم بندے کو بھی ساتھ لے کر اس قبرستان کے کونے کونے میں چکر لگائیں تو آپ کو ہر چند، اب میں تعداد تو مقرر نہ کروں لیکن چند ہی قبروں کے بعد آپ کو ایسی ایسی عظیم ہستیوں سے تعارف ہوگا یہاں کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس چھوٹے سے شہر میں اتنے عظیم لوگ دفن ہیں کہ جن پر تاریخ ناز کرے گی. یہ ایک بہت بڑی ہستی ہیں، مفتی اعظم بھی کہلاتے ہیں، سراج الفقہا مکھن بیلوی. مکھن بیلا ایک موضع ہے چھوٹا سا، تو یہ وہاں کے رہنے والے تھے. تو ان کے بارے میں تفصیل جو ہے وہ زیادہ بہتر یہی ہے کہ میں یہاں خانپور کے نوجوان ہیں مرزا حبیب خان صاحب اور انتہائی باعلم نوجوان ہیں الحمدللہ، انہی سے ہی آپ کو سنواؤں تو زیادہ بہتر ہے. جی خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مہربانی جناب نیازی صاحب آج تشریف لائے خانپور میں. تو یہ جو مزار ہے
یہ ایک بہت بڑی شخصیت کی مزار ہے جسے فراموش کر دیا گیا. افسوس ہے کہ حضرت سراج الفقہا سراج احمد مکھن بیلوی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان جو ہے یہ صدیوں سے یہاں پر علم و ادب کے حوالے سے قرآنی اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بڑا خاندان تھا. آپ کے جو دادا تھے مولوی محمد عالم صاحب وہ حضرت فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ کے ہمدرس اور خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے. اس طرح حضرت سراج الفقہا رحمۃ اللہ علیہ بیت تھے، مرید تھے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے، اور آپ نے بر صغیر پاک و ہند کے نامور مدارس سے بھی تعلیم حاصل کی، اور علم المیراث میں آپ کو بر صغیر پاک و ہند میں ایک نمایاں مقام حاصل تھا. علم المیراث کیا ہوتا ہے خان صاحب؟ علم المیراث ہوتا ہے اسلامی فقہ کا ایسا اصول جس میں شرعی طور پہ ورثہ میں جو تقسیم کی جاتی ہے جائیداد، اور اس میں ریاضی اور اسلامی تعلیمات کے حوالے سے اس کو علم المیراث کہتے ہیں. اللہ، اس حوالے سے ان کی بہت بڑا زبدۃ السراجیہ ان کی کتاب ہے. علم المیراث ایک بہت بڑا علم ہے جو پڑھایا جاتا ہے. کتاب ناول سراجیہ، زبدۃ سراجیہ، سراجیہ، اچھا، فتاوی سراجیہ کے نام سے. اور آپ کو جو ہے سراج الفقہا کا خطاب جو تھا وہ غزالی زمان احمد سید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملتان والوں نے دیا تھا. وہ ہمیشہ وہ آپ کے سامنے دو زانو ہو کر، اور اس خطے کے جتنے بڑے نامور لوگ پیدا ہوئے ہیں، مثلا سید مغفور القادری شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سید فاروق القادری شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سراج اہل سنت حافظ سراج احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دین پوری نہیں، سراج العلوم والے، اچھا سراج العلوم. اور اسی طرح ان کے صاحبزادے مفسر قرآن شیخ القرآن جناب مفتی مختار احمد درانی صاحب، مفتی عبد الواحد صاحب، اس طرح خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے مولانا فیض احمد صاحب اور حضرت فیض فرید سہیں. اس طرح پیرانے بھرچنڈی کے جو سجادہ نشین تھے حضرت حافظ عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ ڈہرکی والے، جی ڈہرکی والے، اچھا، بھرچنڈی شریف کے سجادہ نشین. اور وہ مولانا فیض احمد اویسی صاحب بہت بڑی شخصیت ہیں، مولانا خورشید احمد فیضی سمیت بہت بڑے نامور لوگ. اور یہاں پر بھی ان کے جو ہے نا شاگردوں کی مزار ہیں، مولانا حافظ عبد الکریم صاحب، مولانا حافظ نظام الدین صاحب اور مولانا حافظ مقبول احمد نظامی صاحب سمیت ہزاروں لوگوں نے ان سے جو ہے اکتساب فیض حاصل کیا. اور ان کا مزار جو ہے وہ یہاں پہ مرجع خلاء قیام ہے، ساتھ ان کے اولادوں کے ہیں. تو ضرورت ہے کہ ہم ان کے اولیاء کرام کی جو ہے نا ان کے اوپر حاضری دیں، اور یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ فیض حاصل ہوتے ہیں. واہ واہ، آپ نے مرزا حبیب خان صاحب کی زبانی تفصیلات سنی ہوں گی، آپ کو یقیناً انتہائی لطف آیا ہوگا. ان کا زبان و بیان ہی اتنا پیارا ہے، اور یہ اتنی بڑی شخصیت یہاں دفن ہے، لیکن اس کی مزار کی حالت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. اب یہ پٹن ہوں دے ساڈا ہر ویلے یہ جو جتنیاں ہستیاں ہیں ہمارے وسیب کی، یا جو بھی ورثہ ہے جو سینکڑوں برس پرانا ہے، اس کو سنبھالنا کس کا کام ہے؟ کسی عام آدمی کا تو یہ نہیں، یا نہ ہی کوئی چھوٹی موٹی تنظیم یہ کام کر سکتی ہے. تو حکومتوں کے پاس جو فنڈز ہوتے ہیں تو انہی میں سے ہم لوگ اپنا حصہ بھی مانگتے ہیں، اور حصہ بھی ان جگہوں پر لگایا جائے جو جگہیں مستحق ہیں اسی حصے کی، اس میں بھی من مانی نہ کی جائے. تو یہ اتنی بڑی شخصیت، میں تو حیران رہ گیا ہوں ان کا تعارف سن کر. اور آپ بھی یقیناً جو لوگ ناواقف ہوں گے اتنی بڑی شخصیت سے، ان کے لیے باعث حیرت بھی ہوگا اور باعث خوشی بھی کہ یہاں خانپور کے قبرستان میں جٹکی بستی کے ساتھ اتنی بڑی شخصیت دفن ہے. یہ ان کا مزار ہے. 7 اکتوبر 1972 سوموار کے دن 91 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی. اور یہ دیکھیں یہ مکمل ان کا تعارف ادھر بھی ہے. شمس العارفین پیر طریقت رہب شریعت مرشد کامل حضرت مفتی اعظم سراج الفقہا مکھن بیلوی. اب یہ مکھن بیلوی، مکھن بیلا ایک چھوٹے سے آبادی کا نام ہے، دیہاتی آبادی ہے وہاں. اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اتنی چھوٹی سی آبادیوں سے کیسے کیسے ہیرے نکلے جنہوں نے پوری دنیا کو اللہ اور اس کے رسول کے نام کی عزت بڑھانے میں، اہمیت بڑھانے میں اپنا نمایاں کردار ادا کیا. کبھی آپ خانپور تشریف لائیں تو ضرور فاتحہ کے لیے یہ جٹکی بستی کے ساتھ ہی جو قبرستان ہے کمال شاہ صاحب کا، یہاں تشریف لائیں اور یہاں ان قبور پر آ کر فاتحہ خوانی کریں. تحصیل خانپور کے ایک شہر خاموشہ میں ٹھہرا ہوا ہوں، اور یہاں اتنی بڑی بڑی شخصیات
इल्मी, अदबी, दीनी और मुआशरती लिहाज से दफन हैं इस शहर खामोशा में कि उनके मुतल्लिक़ जितना भी लिखा जाए या उनको जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए वो उनकी खिदमात के मुकाबले में कम होगा। इसी तरह एक ऐसी ही शख्सियत सैयद महमूद अल हसन बुखारी साहब के मज़ार पर मैं आया ठहरा हूँ। ये देखें, ये सैयद महमूद अल हसन बुखारी साहब का मज़ार है। तो इस शख्सियत के मुतल्लिक़ जो तफसीलात हैं जिनको सुनकर आपका ईमान भी ताज़ा होगा और यकीनन ये तफसीलात अगर आपके दिल को लगीं और लगेंगी तो आपका दिल करेगा कि यहाँ खानपुर में आप जब भी हैं तो महमूद अल हसन शाह साहब की कब्र पर तशरीफ़ लाएं और इन पर फ़ातिहा पढ़ के इनकी बख्शिश की दुआ करके यहाँ से जाएं। तो इनके मुतल्लिक़ जो मालूमात हैं वो आपको हबीब खान साहब बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरी दाएं तरफ बरसगीर पाक व हिंद का एक मारूफ़ मदरसा जामिया मखज़ूनुल उलूम है, जिसको तकरीबन 100 साल हो चुके हैं कायम हुए, और तमाम जो अकाबरीन थे देवबंद मकतब फ़िक्र के वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती साहब, अच्छा ये मदरसा साथ है उनका। ये मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती साहब जो हमारे बरसगीर पाक व हिंद की बहुत बड़ी दीनी शख्सियत हैं, ये उनका मदरसा है। ये उनका मदरसा सामने है जी। ये देखें। ये फिर किसी दिन इस मदरसे में भी इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने तौफीक दी और मौका दिया तो यहाँ आएंगे और इसके मुतल्लिक़ तफसील आपको बताएंगे। और बाएं तरफ सिविल हॉस्पिटल खानपुर है, तो ये कब्रिस्तान है हमारा। तो इसमें खानपुर के बड़े मशाहिर का मदफन है, जिनमें से एक शख्सियत सैयद महमूद हसन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह है, जो बरसगीर पाक व हिंद में अज़ीम रूहानी सूफ़ी बुज़ुर्ग सिलसिला सोहरवर्दिया के बड़े बुज़ुर्ग, जिससे मरकज़ औलिया उच्च शरीफ आबाद हुआ, हज़रत जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से एक खानवादा यहाँ पर हिजरत करके खाकी शाह में आया एक इलाका है। अज़ीम शाह साहब का ताल्लुक़ भी एक यूनियन कौंसल है खानपुर की, सैयद अज़ीम शाह साहब जो हमारे खानपुर के MPA भी रहे, और इसी खानवादे से एक ये शख्सियत थी जिनका नाम सैयद महमूद हसन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह था। आपकी पैदाइश खानपुर में हुई। इब्तदाई तालीम आपने अपने घर में वालिद से हासिल करने के बाद फिर हाफिज़ुल हदीस मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती साहब और चाचड़ा शरीफ के एक बहुत बड़े आलिम दीन थे मौलाना अब्दुल्ला जामी, उनसे तालीम हासिल की। उसके बाद आप मज़ीद आला तालीम के लिए दारुल उलूम देवबंद तशरीफ़ ले गए। वहाँ पर आपने शेखुल अरब वल अजम मौलाना हुसैन अहमद मदनी से दौरा हदीस में सनद फ़रागत हासिल की, और 1945 में आप दारुल उलूम देवबंद से फ़ारिग तहसील होकर वापस यहाँ पर तशरीफ़ लाए। कुछ अरसा जामिया मखज़ूनुल उलूम और दीगर मदारिस में पढ़ाते रहे। उसके बाद आपने एक तवील अरसा तकरीबन 30 साल जामिउल उलूम मुल्तान के शेखुल हदीस के मनसब पर फायज़ रहे, जहाँ से बिला शक व शुबा हज़ारों तालिब इल्मों ने आपसे इल्म हदीस पढ़ा। उसके बाद आप बहुत तवील अरसा जमात इस्लामी के साथ वाबस्ता रहे, लेकिन बाद में आपने जमात को छोड़ दिया। आपकी अहलिया का ताल्लुक़ भी मौलाना मौदूदी के साथ भी उनकी रिश्तेदारी थी। इसके अलावा इनका बड़ा कारनामा सैयद महमूद हसन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का, वो आपकी इल्मी जो है तख्लीक 1978 में उसका पहला शाया हुई तर्जमानुल हदीस, 2 जिल्दें हैं, और आज तक उसकी तकरीबन 20 से ज़्यादा एडिशन शाया हो चुके हैं। ये उसकी मकबूलियत की दलील है। आप एक निहायत अल्लाह वाले नेक इंसान थे। आपकी तहज्जुद, नमाज़ें, अपनी शख्सियत को हमेशा छुपा कर रखते थे, और जब भी आपसे बात होती थी उसमें सादगी का दर्स नुमायाँ होता था। हमेशा हर किसी को तलकीन करते थे कि कुरान पढ़ा करें, कुरान पढ़ा करें, नमाज़ पढ़ा करें। और आपने आखिरी दम तक, जब तक हमने आपको देखा, आसा लेकर गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, जैसा भी मौसम हो, मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़ते थे। आखिरी टाइम वफ़ात से पहले भी जब आप बात नहीं कर सकते थे, आपने फिर भी नमाज़ अदा की है, और यही हमें दर्स देते थे। और मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि मैंने आपसे तालीमुल इस्लाम पढ़ी,
اور آپ جو تھی آپ نے بہت سے لوگوں کو رشد و ہدایت کا سلسلے پہ ڈالا. جو بھی آپ کے پاس آتا آپ اس کو تعلیم عطا فرماتے. گھر میں ہمیشہ اپنے استادوں کی نسبت کی وجہ سے اردو بولا کرتے تھے. تو یہ ایسی شخصیت ہیں اور عاشق رسول تھے، اور ان کے عشق رسول کی مثالیں یہاں پہ بہت سے لوگ کرتے ہیں. جن کو بارگاہ رسالت کی زیارت ہوتی تھی ان کے اس حوالے سے بھی تو اور یہی عشق رسول تھا جو آپ کی زندگی میں تھا. اور آپ کا انتقال بھی 12 ربیع الاول کے دن ہوا، اور تدفین بھی 12 ربیع الاول والے دن ہوئی، جو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دنیا سے پردہ پوشی کا دن ہے. تو یہ بہت بڑی شخصیت ہیں جن کے مزار کے اوپر بلا شک و شبہ مرجع خلائق عام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے. آمین آمین. اللہ اکبر. تو آپ نے سید محمود الحسن بخاری صاحب کے متعلق تفصیلات سنی. اللہ پاک سید محمود الحسن بخاری صاحب کے درجات بلند کرے. اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے. آمین ثم آمین. جی وہ تو لکھ تھی